حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کا جو دورانیہ ہے خلافت راشدہ کا وہ کم و بیش 12 سال ہے۔ اس میں کئی ساری تکالیف بھی ہیں جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، بہت ساری مزاحمتیں بھی ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے اور جن کا آپ نے جواب دیا ہے، اور کئی پہ تو آپ نے خاموشی بھی اختیار کی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہاں تشریف فرمائے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں تاریخ کا یہ سیاہ ترین باب ہے شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں اس کی صحیح تاریخ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اور یہ کتنا بڑا عظیم نقصان اور صدمہ ہے امت مسلمہ کے لیے؟ دیکھیں جہاں تک ڈیٹ کا تعلق ہے، اس وقت اس طریقے سے ڈیٹس کو تو مینج نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے آپ کو مختلف اقوال ملیں گے۔ آپ گوگل میں بھی وکی پیڈیا میں چلے جائیں تو آپ کو ملے گا 12 ذوالحجہ جی 35 ہجری بمطابق 17 آف جون 656 اے ڈی۔ جی اس کے علاوہ مطلب بعض لوگ جو ہے وہ اس طرف بھی جاتے ہیں جو غدیر خم والی ڈیٹ ہے اس کی طرف۔ یہ اتنا اہم نہیں ہے، اصل چیز اہم یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب کیا ہیں، ہم، کہ اتنا قیمتی انسان جو نبی الاسلام کا اتنا قریبی ساتھی، جی اور انہیں اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو نبی الاسلام نے پہلے ہی اس کی پریڈکشن فرما دی ہوئی تھی۔ ایون جامعہ ترمذی میں مسند احمد کے اندر موجود ہے، جب حضرت عثمان کو جن لوگوں نے محصور کر دیا تھا، حضرت عثمان نے ان سے بھی پوچھا چھت پہ کھڑے ہو کے، بتاؤ کہ کیا 3 موقعوں پر رسول اللہ نے مجھے جنت کی بشارت نہیں دی ہوئی ہے؟ پہلا موقع انہوں نے گنوایا کہ جب ہجرت کر کے آئے تھے اور یہاں پانی کا ایشو تھا، میں نے مسلمانوں کے لیے ایک کنواں جو ہے وہ خیرات کیا، جی اس پر بالکل۔ مجھے جنت کی بشارت دی گئی۔ پھر مسجد نبی کی توسیع والا معاملہ تھا، اس کے موقع پر مجھے جنت کی بشارت دی گئی۔ اور پھر جیش العسرہ جو غزوہ تبوک کا موقع پر، اس پر جو میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اس پہ مجھے جنت کی بشارت دی گئی۔ تو وہ آپ کے مخالفین بھی اس چیز کو مانتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل اختلاف اس لیول تک آگے چلا گیا کہ ان لوگوں نے آپ کو اس طریقے سے شہید کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنے دفاع کے اندر مدینے میں خون بہا سکتے تھے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، اور وہ اللہ کی رضا پر، اس تقدیر پر راضی رہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ ہم، حضرت عثمان کہتے تھے مجھ سے نبی الاسلام نے ایک عہد لیا تھا اور میں اس عہد کے اوپر قائم ہوں۔ ہم، اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ فتنوں کا جب دور آئے گا، اس وقت یہ شخص جو سامنے سے گزر ہے یہ حق پر ہوگا۔ اچھا تو وہ صحابی کہتے ہیں میں آگے گیا، کیونکہ انہوں نے اس وقت سر پہ چادر اوڑی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو دیکھا تو حضرت عثمان تھے، اور میں نے ان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا، اور میں نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اسی شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ رضی اللہ وسلم۔ تعالیٰ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا تھی کہ مجھے اس تکلیف سے گزرنا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے، اور باغ کے دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ جو بھی ہے اسے جنت کی بشارت دو۔ ہم، تو سیدنا ابو بکر آئے، تو نبی الاسلام نے انہیں کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی دائیں جانب بٹھا لیا، نیچے ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی تو فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دو۔ تو حضرت عمر آگے، ان کو لیفٹ سائڈ پہ بٹھایا۔ تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے نبی الاسلام نے فرمایا اب جو کوئی آ رہا ہے نا اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصائب اور فتنوں کے اگینسٹ جو اسے زندگی میں اٹھانی پڑیں گی وہ اللہ تکالیف۔ اکبر۔ جی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت عثمان کو جیسے ہی یہ پتا چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اللہ کی طرف رجوع لائے اور کہا اے اللہ، میں ان فتنوں کے اگینسٹ تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یعنی وہ تو تقدیر کا حصہ تھے۔ تو جب حضرت عثمان وہاں پہنچے تو دائیں بائیں تو جگہ فل ہو چکی تھی، تو رسول اللہ نے اپنے سامنے ان کو بٹھایا، اور وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر اور عمر حضور کے ساتھ دفن ہوں گے، اور حضرت عثمان رسول اللہ کے سامنے دفن ہوں گے۔ آج بھی آپ بقیہ غرقد میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوں تو ایگزیکٹلی رسول اللہ کے قدموں کی سیدھ میں ہے، وہ بالکل روضہ شریف کی سیدھ میں ہے۔ تو نبی الاسلام نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایسا ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور وہ اس کے اوپر صبر کے ساتھ استقامت انہوں نے دکھائی۔ جی اور برل اس کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کے چند ایک مقرر کردہ گورنر تھے جو پوری نیک نیتی کے ساتھ تالیف قلب کے لیے حضرت عثمان نے انہیں گورنر لگایا، لیکن انہوں نے اپنی ان پوسٹ کا نجائز
استعمال کیا جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں ریونج آیا اور اللہ حضرت اکبر عثمان اپنے ان ڈیسیژن کو واپس کرتے تھے. آپ نے اس طرح کے گورنر چینج بھی کر دیے.